السلام علیکم دوستو، آپ نے دنیا بھر میں خطرناک راستے، سڑکیں اور روڈز تو سنے ہوں گے، جبکہ پاکستان کے اندر بھی کافی ڈیتھ روڈز موجود ہیں، جن میں فیری میڈوز، گلگت، ہنزا، اسکردو، چترال اور کشمیر کی کئی سڑکیں، روڈز اور خطرناک پہاڑی راستے موجود ہیں۔ لیکن چلیے، آئیے آج آپ کو صوبہ سندھ کے اندر پاکستان میں دنیا کے ان چند خطرناک راستوں میں سے ایک راستہ جو کھیرتھر پہاڑی سلسلے میں سے ہوتا ہوا سندھ کے واحد ہل اسٹیشن کی طرف جاتا ہے، جسے گورکھ ہل اسٹیشن کہا جاتا ہے، جو کہ فیری میڈوز کے راستے سے بھی مشکلیں آپ کو لیے چلتے ہیں، اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ان پہاڑی سلسلوں کے بیچوں بیچ یہ سنسان راستہ پتھریلا، خطرناک اور مشکل ترین سمجھا جاتا ہے، جہاں پر صرف ایک چھوٹی سی 4 ویل جیپ چل سکتی ہے، اور وہ ٹوٹی پھوٹی اس سڑک کے خطرناک، اونچے اور دشوار موڑ کاٹتی ہوئی ان انجان اور عجیب و غریب پہاڑوں سے ہوتی ہوئی آپ کو پہنچاتی ہے گورکھ ہل اسٹیشن۔ دوستو، پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود یہ واحد ہل اسٹیشن ہے جہاں پر سالانہ ہزاروں سیاح گورکھ ہل اسٹیشن کو وزٹ کرنے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شدید سردیوں میں یہاں برف باری بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف کچا مٹی کا پتھریلا پہاڑ ہوتا ہے، تو دوسری طرف بہت ہی اونچی کھائی موجود ہوتی ہے، جہاں سے جیپ گزر کر گورکھ ہل اسٹیشن کی طرف رواں ہوتی ہے۔ بارشوں میں یہ راستہ اور ہی خطرناک ہو جاتا ہے، کہیں اونچے پہاڑ تو کہیں نیچے ڈھلان آ جاتی ہیں۔ ان اونچائیوں اور ڈھلان میں موجود خطرناک موڑ اس حد تک خطرناک ہوتے ہیں کہ آپ کا دل آپ کے سینے سے باہر آ جاتا ہے۔ دوستو، یہ سفر اسٹارٹ ہوتا ہے واہی پاندھی، ایک چھوٹے سے شہر سے، جسے گورکھ ہل اسٹیشن کا بیس کیمپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے قریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر آسمان سے باتیں کرنے والا یہ ہل اسٹیشن، جسے گورکھ ہل اسٹیشن کہا جاتا ہے، صوبہ سندھ کے دادو شہر کے قریب واقع ہے۔ راستوں میں کئی چشمے، عجیب و غریب قسم کے رنگین پہاڑ، اور پھر ان پہاڑی سلسلوں میں کرسٹ کی اتنی خوبصورت پلیٹس نظر آتی ہیں کہ یہاں جیولوجی اور آثار قدیمہ کے لیے جنت سمجھا جانے والا یہ علاقہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔
دوستو، کروڑوں سال پرانے کھیرتھر رینجز کے یہ خوبصورت پہاڑ جن میں یہ قلعے نما اسٹرکچرز بھی موجود ہیں، آپ کو دیکھ کر حیرانی ہوگی۔ آہستہ آہستہ آپ زمینی راستوں سے ہوتے ہوئے اونچائیوں کی طرف چلیے جاتے ہیں۔ ان خطرناک پتھریلے راستوں پر کہیں سڑک یا روڈ اچھا بنا ہوا ہوگا، جہاں ڈرائیور حضرات کافی اسپیڈ بھی دیتے ہیں، تو کہیں یہ خطرناک روڈ پتھریلے اور سنسان راستوں سے ہوتی ہوئی آگے کی طرف چلی جاتی ہے۔ گرمیوں میں یہاں کوئی انسان نہیں دکھتا۔ یہ کافی سنسان اور عجیب و غریب راستے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں کو ایڈونچر بہت زیادہ پسند ہے اور انہوں نے اب تک گورکھ ہل اسٹیشن کے اس راستے پر سفر نہیں کیا تو شاید اس نے کوئی ایڈونچر نہیں کیا۔ جی ہاں دوستو، کہیں آپ کو بالکل سیدھے خوبصورت اور لمبے میدان اور ان کے بیچ بنی ہوئی یہ سڑک، جہاں پر ڈرائیور کو ڈرائیو کرنے میں کافی حد تک مزہ آئے گا، اسپیڈ کے ساتھ جیپ کو بھگاتا ہوا اونچائیوں کی طرف گامزن ہوگا۔ واہی پاندی سے قریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر گورکھ ہل اسٹیشن کو نہ صرف لوکل سیاح بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ جی ہاں، جب آپ سندھ کے دادو شہر سے واہی پاندی کی طرف آتے ہیں تو آپ کو اپنی گاڑی واہی پاندی میں چھوڑنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، واہی پاندی بیس کیمپ سے آپ ان جیپوں میں سوار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی 4 ویل گاڑی ہے تو آپ اس راستے پر چلنے کی کبھی غلطی مت کیجیے گا۔ یہ راستے یہاں کے لوکل ڈرائیورز کو ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ ان کے پاس یہ جیپیں 4 ویل جیپس جن میں یہ لوگوں کو ایڈونچر کرواتے ہیں، یہاں کی فطرت، ان راستوں کی دشواری، یہاں کے موڑ اور پھر جیپ کے چلانے کا انداز صرف یہی لوکل لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، راستوں میں کہیں آپ کو خوبصورت جنگلی پودے ویلکم کریں گے تو اسی راستے پر کہیں جنگلی زیتون بھی آپ کو ملے گا۔ یہ کھیرتھر پہاڑی رینجز کا علاقہ قدرتی عناصر سے مالا مال ہے۔ یہاں پر کئی ایک جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں۔ ان راستوں کے ایک طرف صوبہ سندھ ہے تو دوسری طرف بلوچستان کا علاقہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ روڈ سندھ اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کا سنگم ہے۔
دوستو ان جیپوں میں سفر کرتے ہوئے آپ یہاں کا لوکل میوزک بھی سنتے ہیں۔ جی ہاں، سندھ اور بلوچستان کے اس موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آپ آسمان کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ کا سفر گورکھ ہل اسٹیشن پر رواں دواں ہے۔ تقریباً 6700 فیٹ کی بلندی پر یہ سنسان راستے، جہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پر آپ کو سوائے جیپ کے ڈرائیورز کے شاید ہی کوئی انسان دیکھنے میں آ جائے۔ یہ راستے ان خطرناک پہاڑوں سے ہوتے ہوئے گورکھ ہل اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ان جیپس کو روکنا پڑتا ہے اور پھر ان کے انجن کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ پانی لگانے کے بعد، انجن کو ٹھنڈا کرنے کے بعد دوبارہ سے آسمانوں کی طرف سفر کو شروع کیا جاتا ہے۔ ایک طرف بہت ہی گہری کھائی موجود ہوتی ہے تو دوسری طرف آپ کے اوپر سے گرتے ہوئے لینڈ سلائڈنگ کے پتھر۔ جی ہاں، دونوں طرف آپ کو شدید پریشانی ہوگی۔ اگر آپ کھائی کی طرف بیٹھے ہیں تو کھائی پریشان کرے گی، اور اگر آپ پہاڑی سائڈ جیپ میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو اوپر سے لینڈ سلائڈنگ کے ذریعے گرتے ہوئے پتھروں سے پریشانی ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے کئی پتھر ان کچے مٹی کے پہاڑوں سے گرنے کا چانس ہوتے ہیں۔ اوپر چلتے چلتے کچھ لوکیشنز تو ایسی آتی ہیں جہاں آپ کی جیپ بھی تھک جاتی ہے، اور اس کے آواز سے پتہ لگتا ہے کہ اب ہم شاید ہی اوپر پہنچ سکیں۔ بلوچ قبیلوں سے تعلق رکھنے والے یہ ڈرائیور حضرات عظیم ہیں، جو چند پیسوں کی خاطر لوگوں کو ان چھوٹی 4 ویل جیپوں پر ان خطرناک راستوں پر صحیح سلامت گورکھ ہل اسٹیشن پر پہنچاتے ہیں۔ آپ ان راستوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور اپنی دل کو تھامیں جب گورکھ ہل اسٹیشن کی اونچائی پر پہنچتے ہیں اور وہاں موجود شام کے مناظر دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔
یہاں کافی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ گرمیوں کے موسم میں اس طرف آتے ہیں تو گورکھ ہل اسٹیشن کے یہ خطرناک راستے واہی پاندی کے قریب انتہائی گرم ہوتے ہیں، جہاں پر عام طور پر ٹیمپریچر 45 سیلسیس کے قریب ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے سورج نیچے اتر آیا ہے، اور پھر ان پتھریلے راستوں پر شدید گرمی سے جہاں پانی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا، آپ کے پاس کافی مقدار میں پانی ہونا ضروری ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ اونچائی کی طرف چلتے جائیں گے، گورکھ ہل اسٹیشن کی طرف آپ کا سفر جاری ہوگا، تو گرمی ختم ہوتی جائے گی، اور پھر ہل اسٹیشن کی طرف جاتے جاتے ٹیمپریچر لو ہوتا چلے جائے گا۔ سردیوں میں تو یہاں شدید سردی ہوتی ہے۔ اگر آپ سردیوں میں اس طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس انتہائی گرم کپڑے ہونا ضروری ہے۔ آپ کا سفر کمال کا رہتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایڈونچرس لوگوں کے لیے ہے۔ دوستو، کراچی اور حیدرآباد سے اکثر ویکینڈ پر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اور کئی فیملیز کے پرائیویٹ گروپس گورکھ ہل اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں۔ اسی راستے پر جہاں خطرناک چڑھائیاں آتی ہیں تو وہیں خطرناک ڈھلان بھی آ جاتی ہیں۔ ان خطرناک ڈھلان والے، کھائیوں والے راستوں سے جب آپ آسمان سے زمین کی طرف جانے لگتے ہیں تو آپ کا دل سہم جاتا ہے۔ دھند میں لپٹے کروڑوں سال پرانے یہ کھیرتھر رینجز کے پہاڑ بلوچستان میں کوہ سلیمان سے جا ملتے ہیں، اور انہی پہاڑی سلسلوں میں فلورا، فانا اور کئی جڑی بوٹیاں موجود ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ قدرتی عناصر سے مالا مال یہ خوبصورت پہاڑ، اور پھر ان کی تنہائی، ان کے یہ خطرناک راستے، اور پھر دور دور تک کوئی انسانی آبادی کا نہ ہونا، اور پھر کہیں خطرناک راستے، اونچے موڑ، کہیں کھائیاں اور کہیں ڈھلان، اور کہیں پتھریلے راستے، تو کہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کہیں چشموں کا شفاف پانی، تو کہیں پانی کا نہ ہونا، ان تمام چیزوں کو ملا کر ایڈونچر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ دنیا کے چند خطرناک راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔
دوستو، اگر آپ نے اب تک گورکھ ہل اسٹیشن کے اس راستے کو وزٹ نہیں کیا تو آپ نے کوئی ایڈونچر نہیں کیا۔ مجھے خالد جتوئی سر کے جے کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔